اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کرام کو گزارش کرنا چاہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ دوسرے احباب بھی استفادہ حاصل کر سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رجب کے فضائل اور فضیلت کے بارے میں ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ یہ جو ماہ چل رہا ہے یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، تو لہذا میں نے سوچا کہ اسی ماہ کے عنوان اور اسی ماہ کی فضیلت اور فضائل کے بارے میں ناظرین کرام کو بتایا جائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں سے استفادہ کر سکے۔ اور اس ماہ رجب کی ویسے تو بے شمار فضیلت اور بے شمار فضائل ہیں، معصومین کی احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن ماہ رجب کی اسی فضیلت اور عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق متعال نے ایک فرشتے کو خلق کیا ہے، مقرر کیا ہے 7ویں آسمان پر۔ جب بھی ماہ رجب کا مہینہ آتا ہے، جب بھی یہ ماہ آتا ہے، تو یہ فرشتہ ندا دے کر پکار کر یہ کہتا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ افراد، وہ اشخاص جو اس ماہ میں یعنی ماہ رجب میں ذکر خداوند متعال کرتے ہیں، یعنی ذکر خداوند متعال میں مشغول رہتے ہیں۔ مبارک ہو ان کو، خوش نصیب ہیں وہ اشخاص۔ دوسری ندا دے کر یہ کہتا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ افراد، وہ اشخاص جو اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اس ماہ رجب میں جو اشخاص، جو افراد اللہ کی اطاعت میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خالق کے متعال کو یاد کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ افراد۔ اس کے بعد یہ فرشتہ ندا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ شخص میرے ہم نشین ہو جاتا ہے جو میری اطاعت کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرا ذکر بجا لاتا ہے، وہ میرے ہم نشین ہو جاتا ہے اور میں اس کے ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ جو بھی اس ماہ میں ذکر کثرت سے کرتا ہے، عبادت کثرت سے کرتا ہے، وہ خالق متعال کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ہم نشین ہو جاتا ہوں، اور یہ بندہ میرے ہم نشین ہو جاتا ہے اور میں اس کے ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ تو ویسے بھی حدیث قدسی میں ہمیں جملے ملتے ہیں کہ خالق متعال ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے اوپر قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا میری خاطر، فنا فی ذات اللہ، جو بندہ ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر جو بندے کی خواہش ہوتی ہے خالق متعال اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ تو لہذا مرتبہ اور کمال اسی میں آئے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے۔ تو لہذا اس ماہ کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو میں جیسے اپنے ناظرین کرام کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کے حضور نے کیا ارشاد فرمایا اسی ماہ کی فضیلت کے بارے میں، کہ خالق متعال نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کا نام داعی ہے، وہ ندا دے کے پکار کر یہ کہتا ہے خوش نصیب ہے وہ افراد، وہ اشخاص جو اسی ماہ میں یعنی ماہ رجب میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو خدا ان کے ہم نشین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خالق متعال اس بندے کو بخش کر دیتا ہے جو بخشش طلب کرتا ہے، اور جو خالق متعال سے مانگتا ہے خالق متعال اس کو عطا کرتا ہے، اور جو بندہ ہدایت چاہتا ہے خالق متعال اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد خالق متعال ارشاد فرماتا ہے یہ ماہ رجب، جو ماہ رجب کا مہینہ ہے، میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں نے اسے رسی قرار دیا ہے، جو بھی اس رسی کو
تھامے گا، تمسک رکھے گا، وہ بندہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ لہذا ناظرین کرام، اس ماہ میں یعنی ماہ رجب کی فضیلت کے باب میں ایک باب جو جس عمل پہ زیادہ ثواب موقوف ہے، زیادہ ثواب رکھا گیا ہے، وہ عمل اس ماہ رجب میں ماہ رجب کے روزے ہیں، جن پہ زیادہ ثواب اور تاکیداً بتایا گیا ہے جو شخص ماہ رجب کے روزوں سے استفادہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا دل چاہتا ہے کہ ایک دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ خالق متعال نے جنت میں ایک محل قرار دیا ہے، اس محل میں فقط وہ افراد جائیں گے جو اس ماہ رجب میں روزے رکھتے ہیں، تو فقط وہی افراد اس محل میں داخل ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ محل قرار دیا ہے، اسی محل میں وہی افراد داخل ہوں گے اور کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ کے حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی ماہ رجب کے 7 روزے رکھے، جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، تو خالق متعال 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو 7 روزے ماہ رجب کے رکھتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ خود حساب لگائیں خالق متعال نے کتنا ثواب رکھا ہے ماہ رجب کے روزوں میں، حالانکہ مستحب ہیں، واجب روزے نہیں ہیں، لیکن رغبت اور شوق اور اشتیاق دلانے کی خاطر بندوں کے لیے اپنے جو بندے ہیں انہوں کے لیے اتنا ثواب رکھا ہے تاکہ اشتیاق اور شوق پیدا ہو، بندے میرے قریب ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ اسی واقعے میں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صوبان نامی ایک شخص ہے جو اللہ کے حضور کے ہاں حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ایک قبرستان میں سے ان کا گزر ہوا۔ جیسے گزر رہے تھے تو اللہ کے حضور جو ہے رک گئے اس قبرستان میں، قدم جیسے رکے، صوبان کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب آپ کیوں رک گئے، کیا سبب ہے؟ تو اللہ کے حضور دار و قطار رونے لگے۔ رونے کے بعد فرمائے صوبان میں اس لیے رک گیا کہ یہاں پہ اہل قبور جو ہے ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اور ان کے عذاب کی چیخیں میرے کانوں پر پڑ رہی تھی، تو اس لیے میں رک گیا اور ان کے لیے میں نے دعا مانگی، خالق متعال نے ان کے عذاب میں کمی کی ہے۔ اور اے صوبان کاش یہ افراد جو ہیں ماہ رجب کا ایک روزہ رکھتے یا ایک رات خالق متعال کی بارگاہ میں آ کے مصلی عبادت پہ صبح کرتے، عبادت کرتے، تو خالق متعال ان کو یہ عذاب نہ دیتا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ثواب رکھا گیا ہے ماہ رجب کے روزوں کے اوپر۔ جو بندہ بھی اس ماہ رجب کو درک کرے اور اس میں سے استفادہ کرے، خالق متعال اس کو ثواب کثیر عطا کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کریں اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خالق متعال ہم سب کو توفیق دے۔ اور میری اس ویڈیو کو آخر میں بس میں اسی الفاظوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔